ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تکلف ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ گھر کے اندر اللہ کے رسول کیسے رہتے تھے؟ آپ نے فرمایا جیسے لڑکے رہتے ہیں۔ بچہ آتا ہے گھر کے اندر تو کیا ماں جلدی سے گھبرا، بچہ آ گیا بچہ آ گیا، جیسے بچے آئے گھر میں، کب آئے کب گئے، آتے رہتے جاتے رہتے، کوئی ایک دہشت گھر میں نہیں پھیلتی، گھر والے گھبرا نہیں جاتے، سٹ پٹا نہیں جاتے۔ ایسے ہی ایک کیا پیاری بات حضرت عائشہ سے۔ اب آپ بتاؤ یہ کتنی قیمتی بات ہے کہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نقل نہ کرتی، امت کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کے رسول گھر میں کیسے رہتے، اس لیے کہ وہ تو دشمن تھی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی، نعوذ باللہ۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے لڑکے رہتے ہیں ویسے، کیا جملہ! میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھا میں سر دھنتا رہ گیا۔ بس سچ بتاؤں، میں نے کیا ذہانت ہے حضرت عائشہ کی، کیا ان کو اللہ نے فہم دیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس امت کے اندر کروڑ مردوں کا بھی فہم وہ نہیں تھا جو فہم حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول گھر میں کتنی روایات ہیں، میں نقل کروں نا تو شاید 2 گھنٹے لگیں گے، صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ پوچھا کسی نے آ کے اماں گھر کے اندر اللہ کے رسول کیا آپ کا معمول کیسے رہا، اکثر یہ پوچھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، کیا بات کہی انہوں نے، ایک بڑا آرٹیکل بڑا پیارا مولانا وحید الدین خان نے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کان یذکر اللہ کل احیان، ایک چھوٹا سا جملہ، اور ہمیشہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یا چھوٹے چھوٹے جملے، لمبا آواز بیان نہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہر موقع محل پر کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر اور اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ کھانا نکلا تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، گھر کی چھت کو دیکھا تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بچوں کو دیکھا تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت زید کے بیٹے ہیں، کچھ نام ہے میں بھول گیا ہوں، وہ چھوٹے بچے تھے، گھر میں آئے، کھیلے کودے، لمبا واقعہ ہے بہرحال۔ اب ان کو گلے سے نہلایا دھلایا، کپڑے پہنایا، گلے سے لگایا، چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے بڑا آدمی کو بزدل بنا دیتے ہیں، اور میرا بچہ اسامہ میرا بچہ اسامہ اگر لڑکی رہتا تو میرے اسامہ کے لیے، میری بیٹی کے لیے میں کان کے بالیاں لاتا، گلے کا ہار لاتا، اچھے رنگین کپڑے میری بیٹی کو میں پہناتا۔ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ پھر کبھی کسی نے آ کے پوچھا کہ اماں گھر کے اندر اللہ کے رسول کا معمول کیا رہا کرتا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی اپنی والدہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اب یہ کون سناتا تھا کہ ماں کو یاد کر کے بھی رونا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کہتے تھے کہ میری اماں زندہ ہوتی اور میں مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری اماں مجھے پکارتی، میری ماں آمنہ مجھے پکارتی، بیٹا محمد، میں نماز توڑ کے بھاگ کے آ جاتا، میں کہتا اماں کیا کام ہے، کیا بات ہے، کیوں آپ نے مجھے پکارا ہے؟ کبھی ایسا کر کے آپ رویا کرتے تھے اپنی والدہ محترمہ کو یاد کر کے جو ہے۔ کبھی یہ دعا، یعنی کانا یذکر اللہ کل احیان، ہر وقت اللہ کا ذکر، اور کسی نہ کسی ریفرنس میں کیا کرتے تھے۔ ذکر جو ہوتا ہے، جو روح سے بھرا ہوا ذکر ہوتا ہے، ایک تو وہ ذکر ہے، یہ ایک ذکر ہے، یہ ایک ذکر کی شکل ہے یہ، اور اس ذکر پر اگر چھوٹ جاؤ گے نا تو بھی غنیمت ہے، پکڑے جانے کا اندیشہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان خدا کی نعمت کو دیکھے تو اس کا پورا وجود خدا کے شکر سے بھر جائے۔ یہی ہے کانا یذکر اللہ کل احیان، کوئی نہ کوئی ریفرنس میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ قرآن میں سورہ آل عمران کی کچھ آیات اتری، اس ریفرنس میں پوری رات سجدے میں سر رکھ کے روتے رہے۔ گھر میں آئے، گھر کی نعمت کو دیکھا، کھانا کھایا، کبھی کسی نعمت کو، ایک دفعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے باغ میں گئے، کئی دن کا فاقہ تھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور وہاں پر بیٹھ کر کچھ کھجور انہوں نے لا کر رکھی سامنے، اور کھانا تیار ہونے تک آپ نے کھایا، پھر اس کے بعد کچھ گوشت آیا اور پھر ٹھنڈا پانی پیا، اور اس کے بعد میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ کل قیامت میں اللہ ان ساری نعمتوں کا سوال کرے گا، اور بے پناہ اللہ کا آپ نے شکر ادا کیا۔
اور فرمایا کبھی الگ موقعوں پر کہ جو بندہ خدا کی نعمت کو کھا کر اس کا شکر ادا کرتا ہے پھر اللہ اس نعمت کا اس سے سوال نہیں کرے گا. تو یہ جو ہے کل احیان کل حین، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ریفرنس میں آدمی بازار میں جائے تو بازار کی غفلت کو دیکھ کر اس کو اللہ یاد آئے. اب جب اس ریفرنس میں اللہ کو یاد کرے گا تو وہ یاد ایک الگ چیز ہوگی. یہ پورا کا پورا دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امہات المومنین اور اکابرین صحابہ کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے. یہ پورا دین لپیٹ کے رکھ دینا پڑے گا. پورا دین. معاملہ صرف اتنا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ پورا دین لپیٹ کے رکھ دینا پڑے گا اور ایک جھوٹی روایات کا ایک پورا ڈھانچہ کھڑا کرنا پڑے گا نئے پیرالل دین کا. تب ہی امکان ہے صحابہ سے دشمنی کا، ورنہ صحابہ سے دشمنی اہل بیت کی محبت کے نام پر صرف ایک فراڈ ہے اور ایک دھوکہ ہے، اور اس دھوکے میں بہت بڑی تعداد ہماری بھی آج تک لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور دین کو اپنی حقیقی شکل میں ہمیں معلوم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.